الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور عزیزان گرامی قدر، طالبان علوم نبوت، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو علم دین کے اس مشن کے لیے منتخب فرمایا ہے جس مشن کو اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی وراثت قرار دیا. انبیاء کے وارثین جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت اور فہم سلف کے شعور سے نوازا، یہ اس دنیا میں زندگی گزارنے والی وہ مخلوق ہے جس کو رب کائنات نے دوسری مخلوقات پر برتری عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو علم شریعت کی دعوت و تبلیغ کے لیے منتخب فرما کر کے ہماری جہاں ایک جانب فضیلت اور ہماری اہمیت کا تذکرہ فرمایا، وہیں دوسری جانب ہم کو اپنی مسئولیت کو سمجھنے پر اور مسئولیت پر مکمل طریقے سے کھرا اترنے پر ابھارا ہے. رب کائنات نے بار بار اس بات کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ جو لوگ رب کائنات کے منتخب کردہ بندے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو علم شریعت کی دعوت و تبلیغ کا ذمہ دیا گیا، جن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ دنیا کے اندر معروف کی دعوت دیں، منکرات سے لوگوں کو روکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کریں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر اس دنیا میں لوگوں کے اندر سے منکرات کو ختم کرنے، برائی کو مٹانے، دنیا کو نور کی جانب اور ہدایت کی جانب بلانے اور ظلمت و جور، تاریکی، گمراہی اور ہر قسم کی بے راہ روی سے دنیا کو بچانے کے لیے اپنی کمر کس لیں. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے علماء کو، طالبان علوم نبوت کو اسی زمرے میں شامل فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ انبیاء دینار و درہم، مال و دولت نہیں چھوڑتے. یہ انبیاء اس دنیا میں مال و دولت چھوڑ کر کے نہیں جاتے، بلکہ یہ انبیاء اس دنیا کے اندر علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. توحید کا علم، اتباع رسول کا علم، ایسا علم جو دو بات کرنے والا علم ہوتا ہے، ایسا علم جو لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، کون سی چیزیں شیطان کی پیروکاری ہیں. یہ ایک ایسا پاکیزہ علم ہے جو دنیا میں زندگی گزارنے والے جو اس راستے پر چلتے ہیں، اس کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے اوپر کیا اتہامات لگتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے رکھی جاتی ہے، ان کو کس نام سے متہم کیا جاتا ہے، کس انداز سے ان سے مخاطب ہوا جاتا ہے، کون سے القاب دیے جاتے ہیں، ان کا استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ انبیاء کے وارث جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو جس انداز سے اسی وراثت کی حفاظت کے نتیجے میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، ان کی زندگی کے دائرے کو تنگ کر دیا گیا، یہ جانتے ہیں کہ اس مشن میں ہم کو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے، ان پر صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ لہذا عالم ربانی وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق چلے، عالم ربانی وہی ہے جو امت اسلامیہ کی سچی اسلامی تربیت کا بیڑا اٹھائے، عالم ربانی وہی ہے جو رب کائنات کی جانب اپنی نسبت کا حق ادا کرے، عالم ربانی وہی ہے جو منکر کو منکر کہے، معروف کو معروف کہے، برے کو برا کہے، اچھے کو اچھا کہے۔ عالم ربانی وہی ہے جو مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کو آباد کرنے کے ذرائع اور وسائل اختیار کرے۔ عالم ربانی وہی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کا حق ادا کرے۔ عالم ربانی وہی ہے جو لوگوں کو یہ بتائے کہ شرک کی قباحت کیا ہے، بدعات کی خرافات کیا ہیں، جو لوگوں کو یہ بتائے کہ توحید کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے تقاضے کیا ہیں، جو لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرے کہ توحید اتباع کا تقاضا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، لوگوں کو بتائے کہ تقلید شخصی کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا، لوگوں کو بتائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کے احکامات، قرآن مجید کے تقاضے وہ ہم سے کیا مطالبات کرتے ہیں۔ عالم ربانی در حقیقت دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اور جو عالم ربانی ہے اس راستے پر چلتا ہے، اس راستے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس راستے کے انتخاب کے بعد دنیا داری کو کنارے کر دے، اس راستے کے انتخاب کے بعد دنیا کی چمک دمک کے پیچھے نہ دوڑے، سوشل میڈیا کا غلام نہ ہو جائے، وہ یہ سمجھ کر کے چلے کہ وہ رب کا بندہ ہے، مال و دولت کا بندہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ کر کے چلے کہ وہ رب کا بندہ ہے، دنیاوی چمک دمک کا بندہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ کر کے چلے کہ وہ رب کا بندہ ہے، آج کل کی دنیا کی فضولیات کا بندہ نہیں ہے۔ اس کے سامنے جب حق واضح ہو جاتا ہے تو دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر اس کی صراحت اور وضاحت کر کے اس کی جانب رہنمائی کرتا ہے، منکر کو ڈنکے کی چوٹ پر منکر گردانتا ہے، اور اچھی باتوں کو اچھا کہہ کر کے لوگوں کو دین سے قریب لا کر کے دین سے جوڑتا ہے۔ ہمارے طلبہ کی، ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر وزن پیدا کریں، اپنی شخصیت کو بھاری بھرکم بنائیں۔ یہ علماء جو علماء ربانی ہوتے ہیں، یہ رب کائنات کے دین سے دنیا داری میں اور دنیا کے اندر شہرت طلبی میں یا شہرت کمانے کے لیے دنیا کے نہیں ہو جاتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے علماء ہوں، ہمارے طلباء ہوں، دیندار افراد ہوں، مدارس کے ذمہ داران ہوں، مدارس کے خطبہ اور ائمہ ہوں، آج کے دور میں دنیا داری سب پر غالب نظر آتی ہے۔ جہاں اپنا مفاد ہے وہاں دین کو کنارے کر دیا جائے، جہاں اپنا مفاد ہے وہاں دین کے مزاج کو کنارے کر دیا جائے، ہلکا پن اختیار کر لیا جائے، جس سے چاہے واویلا کرے، جس سے چاہے کہا لگائے، جس مجلس میں چاہے شریک ہو جائے، فوٹوگرافی اور دنیا داری اور چمک دمک کو رواج دیا جائے۔ معاف فرمائیں گے، یہ علماء کی شان نہیں ہے، ہم سب اس کے مجرم ہیں، ہم بھی اس غفلت کے شکار ہیں، لیکن ہم کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں کو خیر بات کہنا ہوگا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں ہر بری چیز کو شریعت کا بہانہ کر کے
شریعت اسلامیہ کا سہارا لے کر کے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر اچھی چیز کو غلط ثابت کر کے فتنہ قرار دیا جاتا ہے. یہ جھوٹ کا دور ہے، غلط بیانی کا دور ہے، مبالغہ آرائی کا دور ہے، اتہام تراشی کا دور ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کے جھوٹ کا دور ہے، غلط خبروں کو پھیلانے کا دور ہے، مساجد کی ناقدری کا، علماء کے استہزاء کا دور ہے. معاف فرمائیں گے، اس دور میں اگر طالبان علوم نبوت اور علماء کرام اور اساتذہ کرام بھی اپنی ڈگر سے پھسل گئے، غلط راستہ اختیار کر لیا، تو اس دین کی حفاظت کے لیے وہی ایک راستہ رہ جاتا ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ تم اگر دین سے پھر جاؤ گے تو ہم تمہاری پرواہ کیے بغیر تم کو تباہ کر دیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے کر کے آئیں گے، جو قوم رب کائنات سے محبت کرے گی، صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرے گی بلکہ محبت کا حق ادا کرے گی، اور رب کائنات ان سے محبت کرے گا، اور یہ لوگ منکرات کو منکر گردانیں گے. ولا يخافون لومة لائم، اور کسی ملامت کرنے والے، کسی تنقید کرنے والے، کسی اتہام تراشی کرنے والے کی ملامت سے یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ جس مشن پر رب کائنات نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، یہ مشن بڑا پاکیزہ مشن ہے، یہ عالم ربانی ہونے کا مشن، رب کائنات کا عالم بننے کا مشن، قرآن و سنت کو لے کر کے چلنے کا مشن. جو لوگ لے کر کے چلتے ہیں وہ پچھلی صفوں میں نماز نہیں پڑھتے، وہ اگلی صفوں کو آباد کرتے ہیں. ان کی نمازیں نیند کے غلبے کی وجہ سے قضا نہیں ہوتی. جو اس مشن کو لے کر کے چلتے ہیں ان کے پیجامے ٹخنے سے نیچے نہیں جھولتے، وہ اس مشن کو لے کر کے چلتے ہیں. ان کی زبانیں کسی کے لیے پھسلتی نہیں، جو اس مشن کو لے کر کے چلتے ہیں. ان کا قلم کبھی غلط چیز کو لکھتا نہیں. لہذا ہمارے طالبان علوم نبوت، ہمارے مدرسین، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکیزہ مشن کے، اس رب کائنات کے انتخاب کی قدر کریں، اس پر اپنے آپ کو لے کر کے چلیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ اس دنیا کی رہنمائی، دنیا کی قیادت کی جو ذمہ داریاں آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہیں، یہ ذمہ داریاں بڑی حساس ہیں. آپ کو ان ذمہ داریوں کو لے کر کے چلنا ہوگا، ورنہ آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب کتاب کے بارے میں مناقشہ کر لیا گیا، اس سے پوچھ لیا گیا کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے، عذب، تو اس کو یقینی طور سے عذاب دیا جائے گا. اگر عذاب سے بچنا ہے تو اپنی مسئولیت کو سمجھیں، عذاب سے بچنا ہے تو اپنی مسئولیت کو سمجھ کر کے اس کے تقاضوں کو اپنائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. تو عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورثۃ الرسل، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، رسولوں کے وارث ہوتے ہیں. وخلفاؤہم فی اممہم، اور انبیاء کے خلیفہ ہوتے ہیں اپنی امتوں، اپنی جماعتوں، اپنے حلقوں کے اندر. انبیاء کے ترجمان، انبیاء کے خلیفہ، انبیاء کے علم کو عام کرنے والے، انبیاء کے مطابق دعوت دینے والے، انبیاء کے مطابق منکرات سے روکنے والے، یہ ہوتے ہیں در حقیقت علماء ربانی. رب کائنات ہم کو اس حساس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رب کائنات کی جانب نسبت مانی جائے یا تربیت کی جانب نسبت مانی جائے، دونوں صورتوں میں انسان کا رشتہ، انسان کا واسطہ رب کائنات سے جڑتا ہے. ایک عالم ربانی کی رب کائنات کی جانب نسبت کے نتیجے میں یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی نسبت جتنی پاکیزہ ہے،
اس کا کردار اتنا پاکیزہ بن جائے۔ ایک عالم ربانی کی تربیت کی جانب نسبت ہونے کے نتیجے میں یہ ذمہ داری ہے کہ رب کائنات نے جو کچھ ہم کو حکم دے دیا اس کے مطابق عوام الناس کی تربیت کی جائے۔ جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ اگر تربیت کی جانب نسبت ہے تو بھی پاکیزہ ہے، رب کی جانب نسبت ہے تو بھی پاکیزہ ہے۔ رب کائنات ہمیں اس نسبت کے وقار اور اس کے مقام کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء ربانیین کی کیا صفتیں ہوتی ہیں؟ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے وراثت میں ان کو مکمل طریقے سے قوت اور مضبوطی اختیار کرنی چاہیے۔ جو عالم ربانی ہوگا اس وراثت کی حفاظت کرنے میں مکمل طریقے سے رسوخ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے یہاں منکرات نہیں ہوں گے، اس کے یہاں لاپرواہی نہیں ہوگی، سستی اور کاہلی نہیں ہوگی، تربیت سے نابلد نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے اگر کسی نے نماز چھوڑی تو اس کو سمجھائے گا، کسی نے بیڑی سگریٹ پی تو اس کی بیڑی سگریٹ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا، کسی نے کوئی منکر اختیار کیا تو اس کو پیار اور محبت سے ابتدا میں بتائے گا اور اس کے بعد ضرورت پڑی تو سختی کرے گا۔ یہ علماء ربانی اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہیں، بچوں کی اسلامی تربیت کرتے ہیں۔ اور میں اساتذہ گرامی قدر سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ کے نسبی بچے آپ کی چہار دیواری میں ہیں، لیکن یہ روحانی بچے جن کے ماں باپ نے ان کو آپ کے گود میں سونپ دیا، ان کو نمازی بنانا، ان کے ذہن و دماغ کو پاکیزہ بنانا، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنانا، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کر دی تو اللہ کی قسم آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بچے جو اوپر کی کلاسوں میں ہیں وہ مسئول ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے، جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اپنے مزید چھوٹے بھائیوں کے مسئول ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ زنجیر جو سونے کی زنجیر ہے، قرآن و سنت کی ترویج، فہم سلف صالحین کی ترویج، اس زنجیر کو آپ کے حوالے کر کے رب کائنات نے آپ کا انتخاب کر کے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس میں لاپرواہی نہ کرے۔ اشارات کافی ہیں، رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو عالم ربانی یہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا والراسخون فی العلم، جو لوگ کتاب دیے گئے، قرآن و سنت سے نوازے گئے اور ان کے سامنے محکم آیتیں، متشابہ آیتیں ذکر کی گئی، تو جن لوگوں کے دلوں میں چور ہوتا ہے، یہ چور آج کے دور کے عقلانیوں میں ہے، ماتریدیوں میں ہے، اور اسی طریقے سے ان تمام کے تمام باطل فرقوں اور باطل افکار والوں میں ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اس کی شرح پیش کرتے ہیں۔ یہ زیغ اختیار کرنے والے، یہ چور دروازے تلاش کرنے والے متشابہ دلائل کو تلاش کر کے اس کی بنیاد پر امت کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محکم آیتوں کو سامنے رکھیں، ساری آیتوں کو تسلیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں مکمل پختگی رکھتے ہیں، یقولون آمنا بہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایمان رکھا، اور یہ بھی کہتے ہیں جو کچھ ہے، چاہے متشابہ آیتیں ہوں چاہے محکم آیتیں ہوں، جو کچھ ہے یہ رب کائنات کی جانب سے ہے، لہذا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے اسلاف اور اپنے نبی کی شرح و تفسیر کے مطابق اس کو لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیوار پر مار دیتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے علماء ربانیین کے پہلی صفت کی۔ اسی طریقے سے علماء ربانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، اور وہ لوگ قائم رہتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر وہ لوگ قائم رہتے ہیں، خلفائے راشدین کی ہدایت پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تم میں سے میرے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے، جن کو زندگی ملے گی، وہ لوگ دیکھیں گے کہ دینی مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ پیٹ ہاتھ پر باندھا جائے، کوئی کہتا ہے کہ سینے پر باندھا جائے، کوئی کہتا ہے کہ رفلدین کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی آمین زور سے کہنے کی تلقین کرتا ہے، کوئی آہستہ سے کہتا ہے، کوئی عیدین کے بارے میں، حج بیت اللہ کے بارے میں، افطار و صوم کے بارے میں، تراویح کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی، جب اختلاف ہو جائے تو میری سنت کو اپنا لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو ہدایت یافتہ خلفاء گزرے ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اور ان کی زندگی کو اپنا لو، اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور کان کھول کر کے سن لو کہ ان چیزوں سے بچو جو دین کے اندر دین کے نام پر نئی ایجاد کر لی گئی ہے، دین کی جانب منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کو اپنائیں، خلفائے راشدین کے اسوے کو پکڑیں، اس کے مطابق چلیں، بدعات و خرافات سے دور رہیں۔ تو علماء ربانیین کا دوسرا ملکہ یا دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے منہاج اور ان کے طریقوں سے عبرت پکڑتے ہیں اور بدعات و خرافات سے دور رہتے ہیں۔ عالم ربانی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ رب کائنات سے جتنا ڈرتا ہے اتنا رب کائنات کے قریب جاتا ہے، جتنا ڈرتا ہے اتنا اپنے رشتے کو مسجدوں سے مضبوط کرتا ہے، جتنا ڈرتا ہے اتنا رب کائنات کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جتنا ڈرتا ہے اتنا رب کائنات سے دیدار کرتا ہے، اتنا رب کائنات کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ لہذا علماء ربانی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب کائنات کے بندوں میں سب سے زیادہ رب کائنات سے ڈرنے والے یہ رب کائنات کے علماء ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں۔ عالم ربانی کی چوتھی صفت صبر و یقین ہے، وہ صبر اور یقین پر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ سورہ سجدہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان میں سے ہم نے ایسے ائمہ بنائے، یہ امامت کی صفت ہے۔ اگر کوئی صبر اور یقین پر زندگی گزارے تو رب کائنات دنیا کی امامت کا درجہ اس کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ دو ایسی صفتیں ہیں صبر اور یقین کہ جس عالم دین نے ان کو اپنا لیا اس عالم دین کو امامت کا مقام مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صبر و تحمل سے کام لینے، علم کی بنیادوں میں گھس کر کے یقین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اوپر ہمارے انتخاب کے بعد رب کائنات نے جو ذمہ داریاں اوپر ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم نبھا سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابرون، یہ لوگ صبر کرتے ہیں،
علی اوامر اللہ، ان چیزوں پر جن چیزوں کا رب کائنات نے حکم دے دیا، ان چیزوں کو انجام دینے میں تکلیف اٹھانی پڑے تو بھی صبر کرتے ہیں. سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، ہر صورت میں یہ صبر کر کے اللہ رب العالمین سے جڑتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہوں تو اس پر صبر کر کے حلال پر اکتفا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے یعنی رب کائنات کے اوامر پر صبر کرنے والے، ترک منکرات پر صبر کرنے والے، منکرات کو انجام دینے کی طبیعت چاہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ گناہ کر بیٹھے لیکن صبر کرتے ہیں کہ رب کائنات نے روکا ہے. یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں، عوام الناس کو خیر کی جانب بلاتے ہیں. لہذا صبر و یقین ایک عالم ربانی کی بنیادی صفت ہے جس کے نتیجے میں اس کو امامت کا مقام ملتا ہے. ایسے ہی عالم ربانی کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اس کو جو کچھ علم دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. صرف قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں اس کے کان میں نہیں پڑتی، وہ کلاسوں میں صحیح بخاری کا درس لے کر کے مسجدوں کو ویران نہیں کرتا، وہ کلاسوں میں کتب ستہ کو پڑھ کر کے حدیث کی روح کو اپنی روح کے اندر جذب کر کے وہ مسجدوں کو ویران نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر کے رہتا ہے. غلط چیزوں پر، دنیا کی چمک دمک میں، دنیا کی ویرانی میں، دنیا کے فتنوں میں، دنیا کے شبہات میں پڑھ کر کے وہ اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا. چھٹی صفت عالم ربانی کی یہ ہے کہ مطالعہ کر کے اور اپنے سے مزید جانکاری رکھنے والے علماء کی جانب رجوع کر کے اپنے طالب علمانہ دور کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے. وہ کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے، علماء سے رجوع بھی کرتا ہے، اپنی موت تک دین کو سیکھنے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی اس کی ایک صفت ہے. عالم ربانی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تعلیم کے حصول میں حریص ہوتا ہے، وہ تاخیر سے دروس میں نہیں پہنچتا بلکہ علم کو سیکھنے کی طلب رکھتا ہے، پہلے سے پہنچ جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں ایک صحابی رسول گزرے ہیں جن کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں وہ ناعاقبت اندیش بھی ہمارے درمیان زندگی گزارتے ہیں جو انہی ابو ہریرہ کو اپنی فقہی آرا کی تائید نہ ملنے کے نتیجے میں غیر فقیہ قرار دیتے ہیں. یہ ابو ہریرہ تھے، صفہ کے چبوترے پر غشی طاری ہو جاتی تھی، پڑے رہتے تھے. بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ تہجد کی ادائیگی کے لیے آنے والے اپنے ساتھیوں کے سامنے بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو پانی پلانے کی فضیلت کا تذکرہ کرتے تھے کہ شاید کوئی انسان ملے اور مجھ کو میرے منہ میں لقمہ اور پانی ڈال دے. غشی طاری ہوتی تھی، گر پڑتے تھے. یہ علم کے حصول کے لیے ان کی حرص تھی. جب تک یہ حرص اور یہ جذبہ ہمارے طالبان علوم نبوت، ہمارے مدرسین، ہمارے علماء کے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایسے ہی علماء ربانی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امن و سلامتی اور خوف اور بے چینی کیسے بھی احوال ہوں ہر حالت میں امت اسلامیہ کی رہنمائی کرتے ہیں، غلط باتوں کو پھیلانے سے پرہیز کرتے ہیں. چاہے بے چینی کا عالم ہو، دپٹ کر کے بیٹھتے نہیں بلکہ لوگوں کا سامنا کر کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر کر کے خاموشی اختیار نہیں کرتے بلکہ حق بولتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی ہر حالت میں کرتے ہیں، چاہے امن و سلامتی کے احوال ہوں، چاہے بے چینی کے احوال ہوں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ يَذَاعُوا بِهِ. ان لوگوں کا جو بے راہ روی کے شکار ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے
کہ ان کے پاس جو بھی خبریں آتی ہیں، چاہے امن و سلامتی کی ہوں، چاہے بے چینی کی ہوں، ان خبروں کو اذاعوا بہ، دنیا کے سامنے بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ رب کائنات کے سچے بندے اور عالم ربانی ہیں، ان کا وطیرہ یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ رب کائنات نے سورہ نساء میں فرمایا اگر وہ لوگ اس بات کی تحقیق قرآن و سنت کے مطابق، ولی امر کے ضابطے کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق کر لیتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں، اس کی تحقیق کے بعد کوئی گفتگو کرنے میں کتنی زیادہ خیر ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف پسند بنیں، سچائی کے ساتھ کام لیں۔ ہر کان میں پڑنے والی بات، ہر اچھی لگنے والی بات ایسی ضروری نہیں ہے کہ ہو کہ اس کو نشر کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سچی ہو۔ لہذا قرآن و سنت کے ضوابط پر علماء کرام کی جانب رجوع کر کے اس کی تحقیق کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عالم ربانی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ ہوتا ہے، بدعات و خرافات سے خود بھی بچتا ہے، لوگوں کو بچاتا ہے، اچھائیوں کو خود ہی اپناتا ہے، لوگوں کو اپنانے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور عالم ربانی کی 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ امت کے لیے رحیم و شفیق ہوتا ہے، اور اس کی رحمت و شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ منکرات پر انگلی رکھ کر کے نشاندہی کرتا ہے کہ فلاں شخص کے یہاں یہ خلل ہے، یہ عقدی خرابی ہے، یہ منہجی خرابی ہے، یہ منہجی غلطی ہے، لہذا فلاں شخص کو سننا نہ سننا اس کے بارے میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے۔ یہ رحمت و شفقت کا تقاضا ہے کہ امت اسلامیہ کو ایسے ہی جنگلی نظام کے تحت نہ چھوڑ دیا جائے، ہر اچھی چیز کو اچھا کہا جائے، بری چیز کو برا کہا جائے، تاکہ امت برائی سے بچ سکے اور اچھائی کو اپنا سکے۔ اور حقیقت میں وہ شخص آپ کے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہے جو دنیا میں آپ کو برائیوں سے روک کر کے آخرت کی کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھانا چاہتا ہے۔ لہذا جو آپ پر تنقید کرے، جو آپ پر جرح کرے، جو آپ کے خلاف کوئی بیان دے، آپ اس کے خیر خواہ بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور عالم ربانی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حکمت اور مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن، دعوت و تبلیغ کے ان تینوں اسالیب میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اس سے واقف ہوتا ہے۔ عالم ربانی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باہمی دوسرے علماء سے میل ملاپ اور محبت کے نتیجے میں ایک دوسرے کو توصیہ اور تزکیہ دے کر کے اپنے مشن کو تقویت فراہم کرتا ہے، مشن کو پاکیزہ بناتا ہے، مشن کے اندر شفافیت پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی عالم ربانی کی ایک صفت ہے۔ ہمارے طلبہ کو ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ 13ویں صفت میں اختصار سے کام لوں گا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات اور فتویٰ دینے، احکامات کو بیان کرنے اور قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو اٹھانے میں وہ قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین اور اجماع امت کے بارے میں مکمل معلومات رکھ کر کے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اہل علم سے مشورہ کرتا رہتا ہے، اہل علم کے مطابق ان کے گائیڈنس کے مطابق چلتا ہے، اسی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی رائے پر دین کو نہیں تولتا، اپنی رائے کے مطابق کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتا، بلکہ اہل علم کی جانب رجوع کرتا ہے۔ اور ایسے ہی عالم ربانی کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ مخالفین دین، منہج اور عقیدے کے مخالفین جو دین کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے باطل افکار کو مکمل طریقے سے کچلتا ہے، کچل کر کے کنارے کر دیتا ہے۔ یہ عالم ربانی کی
موجودہ دور کی ایک ایسی صفت ہے جس میں صلح کلی، مصلحت پسندی کے نام پر ہمارے علماء بھی سمجھوتا کر کے کنارے ہو گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھل کر کے منکر کو منکر کہیں، ہم کھل کر کے اچھائی کو اچھائی کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ رب کائنات نے فرمایا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کریں۔ رب کائنات نے جو کچھ دیا ہے اس کو واضح طریقے سے بیان کر دیں اور سن لیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس رسالت کے پیغام کو، دعوت و تبلیغ کے پیغام کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیغام کو اس کا حق ادا کر کے دنیا کے سامنے نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے اپنے رسالت کے مشن کو نیست و نابود کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، رب کائنات نے بشارت دے دی، آپ منکر کو منکر کہیں، برے کو برا کہیں، رب کائنات ہے جو لوگوں کی شرارتوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا، حفاظت عطا فرمائے گا، لہذا دنیا کی پرواہ نہ کرے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عالم ربانی کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ جو کچھ قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے اس کی اتباع کرتا ہے، لہذا وہ کبھی بھی اپنی رائے کو قرآن و سنت پر مقدم نہیں کرتا، نہ اپنی عقل کو قرآن و سنت پر مقدم کرتا ہے، اور ایسے ہی نہ موجودہ حالات کو قرآن و سنت پر مقدم کرتا ہے، نہ سیاست کو قرآن و سنت پر مقدم کرتا ہے، اور نہ کسی ایسی چیز کو قرآن و سنت پر مقدم کرتا ہے جو چیز انسان کو قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے دائرے سے باہر نکال دے۔ وہ صرف غلام ہوتا ہے تو اپنے رب کا، اپنے رسول کا، منہج سلف کا، اسی کے مطابق چلتا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، کچھ بھی اتہام لگائے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ چند صفات ہیں، اگر صفتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان صفتوں پر کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے طالبان علوم نبوت کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق اور ان صفتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہمارے علماء، ہمارے مدرسین، ہمارے عوام اور تمام کے تمام ان منتسبین کو جو قرآن و سنت کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی مسئولیت کے حساب سے علماء سے جڑ کر کے، قرآن و سنت کے مصادر اور مراجع سے جڑ کر کے اپنی عقلوں کو، اپنی رائے کو، حالات حاضرہ کو، لوگوں کی ملامت کے خوف کو ایک جانب رکھ کر کے وہ صرف قرآن و سنت کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ تھوڑا لمبا ہوا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن باتیں آنی ضروری تھی۔ یہ دل کی آواز ہے۔ رب کائنات مجھ کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو، اور جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہاں تک تمام کے تمام لوگوں کو اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔